الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادر اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان کر رہے ہیں، جس میں ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کی حیات مبارکہ آپ کو بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، دراصل ہوا یوں تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ دور فاروقی میں مدینہ منورہ کافروں سے ایک دم خالی ہو چکا تھا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کو مدینے میں رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو جب آپ کا دور تھا تو مدینہ منورہ کافروں سے ایک دم خالی ہو گیا تھا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ میرے پاس ایک ایسا مجوسی غلام ہے جو فلاں فلاں چیز کا کاریگر ہے، جو کہ آپ مدینے میں کافروں کو رکھتے نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے آپ کے پاس بھیجتا ہوں، اور وہ فلاں فلاں چیز کا کاریگر ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کوئی شخص اگر مدینے میں آئے گا تو وہ مدینے والے وہ کچھ ہنر سکھائے گا، وہ اگر کاریگر ہے تو مدینے والے بھی اس سے کچھ نہ کچھ ہنر سیکھیں گے۔ اس نیک نیت کی وجہ سے آپ نے اس کو، جو مجوسی غلام تھا، اس کو مدینہ منورہ میں آنے کی اجازت دے دی۔ تو وہ مجوسی غلام بظاہر تو سب کے سامنے یوں دکھاتا تھا کہ میں بہت بڑا راضی ہوں، لیکن مسلمانوں سے وہ ہمیشہ چڑھتا رہتا تھا۔ یہ سب واقعہ ہونے سے قبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا مانگی تھی اور فرمایا تھا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعلنی موتی فی بلاد رسولک، یعنی یا الہ العالمین، مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے موت نصیب فرما۔ تو آپ نے یہ دعا مانگی تھی۔ تو جب وہ مجوسی غلام جس کا نام ابو لولو تھا، وہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے، امیر المومنین، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا ہے، وہ مجھ سے روزانہ 4 درہم وصول کرتے ہیں، کیا یہ درہم وصول کرنا ان کا ظلم نہیں؟ آپ اس میں کچھ کمی کرا دیجیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوہار اور بڑائی کا کام خوب اچھی طرح جانتے اور نقاشی بھی بہت عمدہ کرتے ہو، تو 4 درہم یومیہ تمہارے اوپر زیادہ نہیں ہے، یعنی تمہارے آقا کو 4 درہم دینا یہ کوئی زیادتی نہیں، کوئی ظلم نہیں ہے۔ تو اس جواب کو سن کر وہ غصے سے تلملا گیا اور وہاں سے چلا گیا، لیکن اس دن سے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غصہ ہونے لگا، یعنی خفا خفا رہنے لگا۔ تو ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تو کہتا تھا کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تو میں ایسی چکی تیار کر دوں جو ہوا سے چلے۔ تو اس نے فوراً تیور بدل کے کہا کہ ہاں، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسی چکی تیار کر دوں گا جس کا لوگ ہمیشہ ذکر کیا کریں گے۔ اور وہ اتنا بول گیا، وہاں سے چلا گیا۔ تو جب وہ چلا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، لیکن اتنا علم رکھنے کے باوجود بھی آپ نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ وہ حضرت عمر جس کے سامنے کیسر و کسریٰ کانپ اٹھتے تھے، ایک معمولی سا شخص آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دے کے چلا جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اسے کچھ نہیں کہتے، یہ بے شک آپ کا صبر تھا۔ تو وہ جو ابو لولو غلام تھا، اس نے آپ کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اور ایک خنجر اس نے خاص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بنائی اور اس میں زہر سے اس کو بجھا لیا۔
یعنی کہ اگر وار کارگر ثابت نہ ہوا تو زہر تو اپنا اثر ضرور کر دے گا۔ تو ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور ان کا طریقہ تھا کہ وہ تکبیر تحریمہ سے پہلے فرمایا کرتے تھے کہ صفیں سیدھی کر لو، اور آپ خود صفوں کے درمیان چلے جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ سب کا کندھے سے کندھا مل رہا ہے، یعنی سب کی صفیں آپ خود سیدھی کیا کرتے تھے۔ تو وہ ابو لولو جو مجوسی غلام تھا ان صفوں کے بیچ میں سب سے آگے آ کر کھڑا ہو گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب صاف میں آ کر کھڑا ہو کر اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے اور پہلو پر خنجر سے 2 وار کیے، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے، اور اس کے بعد اس نے اور نمازیوں پر حملہ کر کے 13 آدمیوں کو زخمی کر دیا، جن میں سے بعد میں 6 افراد کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت جبکہ وہ لوگوں کو زخمی کر رہا تھا تو ایک عراقی نے اس پر کپڑا ڈال دیا، اور جب وہ اس کپڑے میں الجھ گیا تو اس نے وہیں پر خود کو بھی مار لیا، یعنی جب اس سے لگا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا تو اس نے وہ خنجر خود کو بھی مار لیا۔ حالانکہ فجر کا وقت تھا، سورج نکلنے کے قریب تھا، اس لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مختصر سورتوں کے ساتھ نماز پڑھائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر لائے۔ تو پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نابیز پلائی گئی جو زخموں کے راستے سے باہر نکل گئی، پھر دودھ پلایا گیا مگر وہ بھی زخموں سے باہر نکل گیا۔ اس درمیان کسی شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دیں۔ تو جب آپ نے یہ سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزم جلال میں آ گئے اور کہا کہ اے شخص، تجھ کو اللہ غارت کرے، تو مجھے ایسے غلط مشورہ دے رہے ہو۔ پھر آپ نے کہا کہ جس شخص کو اپنی بیوی کو صحیح طریقے سے طلاق دینے کا بھی علم نہیں ہے، کیا میں اسے خلیفہ بنا دوں؟ اور آپ نے کہا کہ میرے بعد میرے فرزند یا میری اولاد کو ریاست کے مشوروں میں بھی شامل مت کرنا، یہ آپ نے حکم فرمایا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتخاب خلیفہ کے لیے ایک کمیٹی بنا دی، اور فرمایا کہ انہی میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ لہٰذا اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بتاؤ ہم پر کتنا قرض ہے؟ تو انہوں نے حساب کر کے بتایا کہ 86,000 قرض ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ رقم ہمارے مال سے ادا کر دینا، اور اگر اس سے پورا نہ ہو تو بنو عدی سے مانگنا، اور اگر ان سے بھی پورا نہ ہو تو قریش سے لے لینا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں روضہ رسول میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں۔ ادھر دفن کرنے سے پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے لینا، کیونکہ یہ ان کا حجرہ ہے، اور اگر وہ اجازت دیں تو مجھے روضہ رسول میں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ان سے ایک بار کہا تھا، انہوں نے اجازت دے دی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ میں خلیفہ تھا اس وجہ سے انہوں نے اجازت دی ہو۔ اب جب میرا انتقال ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے میں خلیفہ تو نہیں رہوں گا، تو ایک بار اور ان سے اجازت لے لینا، اور اگر وہ اجازت دے تو پھر مجھے وہاں دفن کر دینا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور اپنے باپ کی خواہش کو ظاہر کیا، اور فرمایا کہ میرے باپ نے آپ سے خلافت کے دور میں فرمایا تھا کہ ان کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا ہے، تو آپ نے انہیں اجازت عطا کر دی تھی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں خلیفہ تھا اس لیے آپ نے اجازت عطا کر دی ہے، تو لہٰذا اب تو ان کے انتقال کے بعد وہ خلیفہ نہیں رہیں گے، اگر اب آپ اجازت دیتی ہیں تو ہم انہیں وہاں روضہ رسول میں دفن کر دیں گے، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دیں گے۔ تو یہ سن کر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی شخص اپنی قبر کی جگہ تو نہیں دیتا، میں اس جگہ کو اپنے لیے محفوظ کر رکھی تھی،
لیکن عمر نے دین کی خدمت ہی اس طرح کی ہے کہ میں اپنی ذات پر حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں، اور میں اسے اجازت دیتی ہوں کہ اب قیامت تک جو رسول اللہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سلام بھیجے گا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی سلام بھیجے گا۔ تو جب آپ کو یہ خبر ملی تو آپ نے خدا کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد 26 ذوالحجہ 23 ہجری بدھ کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، اور 3 دن بعد یعنی 10 سال 6 مہینے اور 4 دن امور خلافت کو انجام دے کر 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو شاعر نے کہا تھا وہ بات میں پھر سے یہاں کہتا ہوں کہ شاعر نے فرمایا کہ وہ عمر جس کے ادا پہ شیدا سکر، وہ عمر جس کے ادا پہ سیدہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام، جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جب روضہ منورہ کی دیوار گر پڑی اور لوگوں نے اس کی تعمیر 87 ہجری میں شروع کی تو بنیاد کھودتے وقت ایک قدم گھٹنے تک ظاہر ہوا، تو سب لوگ گھبرا گئے اور لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے، اور وہاں کوئی ایسا جاننے والا نہیں ملا۔ تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لا واللہ ما ہی قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی الا القدم عمر، یعنی اے لوگو خدا کی قسم، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم شریف نہیں ہے بلکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تقریباً 64 برس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک بدستور سابق رہا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی تھی اور نہ کبھی ہوگی۔ تو ایک شاعر نے خوب کہا کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ تو برادر اسلام، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تھا جو میں نے ابھی آپ کو سنایا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی خلفائے راشدین کا مکمل بیان آپ کو سنا دیا جائے۔ اللہ ہماری یہ خواہش مکمل کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔